انسان غریب رہتا ہے سال بھر کے بعد وہ مالدار ہو جایا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس دنیا میں غریب رہا کرتا ہے لیکن آخرت میں وہ انسان مالدار رہا کرتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، دو شخص آئے اور کہا کہ آپ ذرا کسی سے سفارش کر دیجئے کہ بڑے غربت اور مسکنت اور پریشانی کی بات حال ہے، میں پریشانی کا ہمارا حال ہے، کوئی جو ہے ہمیں کچھ امیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بڑا ہے، کچھ عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں، لوگ تمہیں کچھ دے دیں گے، کوئی امیر تمہیں کچھ دے دے گا۔ اور اگر چاہو تو صبر سے کام لو، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے میری امت کے فقیر مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کتنا؟ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کچھ حساب کتاب دینا نہیں رہے گا۔ تو یہ فقیری تو ایسی ہے جو ظاہر ہو جانے والی ہے۔ ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر فقیر ہے جو عارضی زندگی ہے، اور آخرت کے اندر وہ سب سے مالدار لوگوں میں ہو، آخرت میں سب سے مالدار لوگوں میں ہو۔ تو آپ نے فرمایا لیکن میری امت کا فقیر وہ ہے جو دن قیامت میں نمازیں بھی لے کر کے آئے گا، روزے بھی لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ بھی دے کر کے آئے گا، صدقہ اور خیرات بھی لے کر کے آئے گا، لیکن اس حال میں حاضر ہوگا کہ کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی غیبت اور چغلی کی ہے، کسی کی عزت لوٹی ہے، اور کسی کا خون کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو، جن کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا جائے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان نیکیوں کے ثواب کو برباد کرنے والے اعمال کون ہیں، اس سے پرہیز کرنا بہت اور بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے یہ شخص بہت زیادہ نمازیں، روزے اور حج وغیرہ لے کر کے آئے گا، لیکن بہت بڑے بڑے گناہ بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو اس کی نماز دے دی جائے گی، کسی کو اس کا روزہ دے دیا جائے گا، کسی کو اس کی زکوٰۃ دے دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی جتنی نیکیاں ہیں ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی بھی لوگوں کے حقوق باقی ہیں۔ دن قیامت میں کس سے لین دین ہوگا؟ وہاں پر روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کا ادلا بدلہ ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی نیکی اس کے پاس باقی نہ رہ جائے گی تو لوگوں کے گناہ لاد اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اگر آپ نے نیک عمل کیا ہے اے دوستو، اے ساتھیو اور اے عزیزو، تو اس کی حفاظت بھی کیجئے، وہ ان کاموں سے جو کام نیک اعمال کو برباد کر دینے والے ہیں۔ تو ان میں پہلا کام کیا ہے؟ فواحش اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہے، اور دوسرا کام کیا ہے؟ بدعتوں سے پرہیز ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ بدعت سے پرہیز ہے، اس لیے کہ بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ محرم کے اندر تعزیہ بھی منائیں اور عاشورہ کا روزہ بھی رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔ یہ نہیں کہ محرم کے دن خوب بڑی دعوت کریں غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے اور آپ روزہ بھی رکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محرم کے اندر، شعبان کے اندر جتنے ہیں برائی کے، جتنے بدعات کے مہینے ہیں، ان تمام مہینوں بدعات کو یکسر ترک کر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دب بھی بنائیں اور عید میلاد النبی بھی منائیں جو بدعات ہے۔ یہ نہیں کہ ولیوں سے محبت کا دب بھی بنے اور بغیر گرہمی منائے آپ کی عبادت پوری ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ شعبان کی فضیلت کو بھی سمجھیں اور 15ویں شہاب کو حلوہ بھی بنائیں اور محرم کا کھچڑا بھی بنائیں اور رجب کے کنڑے بھی بنائیں، یہ ساری بدعتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طبرانی اوسط کے اندر روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بدعتی کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان اپنی بدعت سے توبہ کر لے۔ تو بدعت ایسا ناسور ہے، بدعت ایسا سرطان ہے جو انسان کے تمام عبادات کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد شرک تو اور بھی بری
چیز ہے. شرک کے کاموں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ باتیں ان بھائیوں سے متعلق تھیں، ان کے اعمال سے متعلق جنہوں نے کچھ کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، جن لوگوں نے عمل ہی نہیں کیا، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بھی وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ سال آپ کو ملا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کو آئندہ سال مل پاتا ہے کہ نہیں مل پاتا ہے. آپ حج کرنے جائیں تو جس طریقے سے اس سال 400 سے زائد لوگ، ان میں کہ جتنے لوگ بھی حج کرنے گئے تھے 10% بھی یہ امید لے کر کے نہیں گئے تھے کہ وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. اگر ان کو 10% بھی امید ہوتی تو حج کرنے جاتے ہی نہیں. کتنے لوگ حج تک پہنچ نہ سکے، کتنے لوگ حج سے واپس آ رہے تھے، وہ کتنے لوگ اس وقت دنیا میں جہاں جگہ زلزلے آ رہے ہیں. ایران کا زلزلہ آیا، مغرب کے اندر زلزلہ آیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی زلزلے آئے کہ نہیں آئے؟ زلزلے ہمارے دلوں میں آنا چاہیے کہ ہمارا دل کانپ جائے کہ پچھلا سال ہم نے بڑی غفلت کے اندر گزار دیا تھا، لیکن یہ سال ہم سے غفلت کے اندر نہ گزرے، اس سال کو ہم غنیمت سمجھیں. اگر پچھلے سال ہم نے توحید کے اندر ہم سے کوتاہی ہوتی رہی ہے اور ہم شرک کرتے رہے ہیں، اور شرک کے اندر بہت سے لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پر مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. ایک بہترین سی ایک مثال دیتا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہنا چاہتے ہیں کہ وقت کم ہے. کتنا؟ 10 منٹ کی 5 منٹ؟ 10 منٹ. چلیے، ہے کہ نہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ شرک کے اندر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرک سے بری ہیں، لیکن شرک ایسی چیز ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ انسانوں کے اندر اور اس امت کے اندر اسی طریقے سے سرایت کرتا ہے جس طریقے سے، اتنی آسانی سے، اتنی پوشیدہ طور پر، جتنے پوشیدہ طور پر چکنے کالے پتھر پر اندھیری رات میں چیونٹی چلتی ہے کہ اسے کسی کا احساس نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے شرک ہماری امت کے اندر سرایت کر کے جائے گا. تو ہمارے بہت سے لوگ، ہم ہیں تو آپ ہیں تو، اس فخر میں رہتے ہیں کہ ہم سے شرک نہیں ہوتا، ہم سے شرک نہیں ہوتا، لیکن شرک کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. اس کی ایک مثال دوں میں. ایک مثال دیکھیے کہ ایک آدمی ہے، اسے آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، اور بڑی پوسٹ کا آدمی ہے، بڑی پوسٹ کا آدمی ہے. وہ اتفاقی بات آپ کے ہاں آ جایا کرتا ہے، آپ کے ہاں آ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی ہم نے اچھی طریقے سے دعوت نہیں کی ہے نا، اس کے لیے مرغا نہیں ذبح کیا ہم نے، اس کے لیے ہم نے بکرا نہیں ذبح کیا، تو ہم سے وہ یہ سمجھے گا کہ ہماری مہمان نوازی اچھی طریقے سے نہیں کی ہے اور ہمارا کام راستے میں رہ جائے گا. لہذا مجبور ہو کر کے، قرض لے کر کے اس کے لیے مرغا بھی ذبح کرتے ہیں، بکرا بھی ذبح کرتے ہیں، اور بہترین دعوت کا انتظام کرتے ہیں، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ جو کچھ آپ نے خرچ کیا ہے کس کے لیے؟ اس کے خوف سے کیا ہے. شیخ صالح الفوزان نے کہا یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس سے اتنا ڈرے ہیں کہ جو کام نہیں کرنا چاہتے تھے، مہمان نوازی کا، وہ کام آپ نے کیا ہے. تو یہ بھی شرک، یعنی شرک اصغر ہی کے اندر داخل ہو. تو اس طریقے سے کتنے بھی راستے ہیں شرک کے داخل ہونے کے جو ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جایا کرتے ہیں. ہم تقریر کرنے بیٹھے، لوگوں کو تھوڑا سا دیکھا، ہمارا دل نہیں لگا، لیکن دیکھا جتنے تھوڑے سے لوگ بڑی غور سے سن رہے ہیں، بڑے غور سے سن رہے ہیں، تو ہم اپنی تقریر کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے کچھ اشعار پڑھنے لگے، کچھ قصے بیانے لگے، کچھ لطیفے چھوڑنے لگے، تاکہ لوگ کہیں کہ مولانا نے بڑی اچھی تقریر کی ہے. یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ اس شرک میں کتنے لوگ مبتلا ہیں؟ اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں. کسی جلسے کے اندر داخل ہوئے، 2 مولویوں کو دعوت دی گئی ہے، وہاں پر 3 مولویوں کو دعوت دی گئی ہے. یہ مولویوں کی بات کر رہا ہوں تو سوچئے کہ عام لوگ تو اور بھی زیادہ اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ 2 مولویوں کی دعوت ہے، دونوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میری تقریر زیادہ جم جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر ایک کی